ہمارا جو دماغ ہے وہ بالکل ایک باغ کی طرح سے ہے کہ جب تک کہ ہم اس کو نئے نئے آئیڈیاز سے، نئی نئی چیزوں سے، نئے نئے پلان سے، نئی ٹیکنیک سے، نئی اسکلز سے جب تک کہ ہم اس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، دماغ کے باغ کے اندر الگ الگ طرح کی بری بری چیزیں گرو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پازیٹیو سوچنا ہے، کریٹیو سوچنا ہے، ہم اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لیں کہ لوگ ہمیں ہماری اسکل کے لیے ڈھونڈتے ہوئے ہم تک آئیں۔ دوستو، ایک مرتبہ پھر اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں، اور آپ نے جس طریقے سے پازیٹیو کامنٹس کیے، جس طرح سے اچھی اچھی باتیں کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ چینل ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم آپ کو امپاور کر سکیں۔ تو میری آپ سب لوگوں سے ایک تمنا رہے گی کہ جہاں بھی زندگی میں جب بھی کسی مسئلے کا شکار ہوں، اس چینل سے بند کے رہیں۔ اس کے اندر ہم وہ تمام ٹاپکس اٹھا رہے ہیں جو ٹاپکس ہماری عام زندگی میں، بزنس کی زندگی میں، فیملی کی زندگی میں ہمیں درپیش ہوتے ہیں، اور ہم ایک ایک کر کے اپنے یوتھ کو، خاص طور سے اپنے تمام پورے پاپولیشن کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہ سیکھیں، یا ان کو پتہ ہو کہ اگر کبھی کوئی مسئلہ آیا تو زندگی میں، تو اس مسئلے کو ہینڈل کس طریقے سے کیا جائے گا۔ تو دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی باغ ہے، اگر باغ کو کچھ دیر کے لیے خالی چھوڑ دیا جائے تو اس کے اندر طرح طرح کے وہ پودے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو اس باغ کی مٹی کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کی پوری انرجی کو سوک لیتے ہیں۔ تو جو اچھے باغبان ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے باغ کو بار بار وزٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر سے وہ ہر طرح کے ویڈز جو خود رو چیزیں گرو ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا، مالی کو، باغبان کو، کہ وہ اس میں سے وہ چیزیں نکال کے پھینک رہے ہوتے ہیں، تاکہ جو ان کی ٹارگیٹڈ جو پھل کے درخت لگانے ہیں یا جو فصل بونی ہے، اس کے لیے مٹی میں انرجی ہو اور وہ من موافق رزلٹ حاصل کر سکیں۔ ہمارا جو دماغ ہے وہ بالکل ایک باغ کی طرح سے ہے کہ جب تک کہ ہم اس کو نئے نئے آئیڈیاز سے، نئی نئی چیزوں سے، نئے نئے پلان سے، نئی ٹیکنیک سے، نئی اسکلز سے جب تک کہ ہم اس کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ہمارے باغ میں، دماغ کے باغ کے اندر الگ الگ طرح کی بری بری چیزیں گرو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پازیٹیو سوچنا ہے، کریٹیو سوچنا ہے، نئے نئے آئیڈیاز کو لے کر آنا ہے۔ ہمیں دیکھیے، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کامیابی جو ہوتی ہے نا، جسے ہم سکسیس کہتے ہیں، سکسیس یا امارت یا پیسہ جو کمایا نہیں جاتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم صبح سے شام تک محنت کر کے پیسے کما رہے ہیں۔ پیسہ دراصل کمایا نہیں جاتا، پیسے کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے اٹریکٹ کریں گے؟ کہ ہم اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کر لیں، ہم اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لیں کہ لوگ ہمیں ہماری اسکل کے لیے ڈھونڈتے ہوئے ہم تک آئیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکسیس ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ امیر ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مشہور ہوں، تو آپ کو جس چیز پر سب سے زیادہ کام کرنا ہے وہ آپ خود ہیں۔ اگر آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، ادھر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ٹائم کو انویسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ آپ کام پر تو توجہ دیں، لیکن کام سے زیادہ خود کے اوپر توجہ دیں۔ اپنے آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ، میں کس طرح سے سوچوں، میں کس طرح سے لکھوں، میں کس طرح سے بولوں، میرا جو بھی پروفیشن ہے اس میں نئی ٹیکنالوجی کون کون سی آ رہی ہے، اس میں نئی جدتیں کون کون سی آ رہی ہیں، نئی ریسرچ کیا ہو رہی ہے، اپنے آپ کو ادھر لگانا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یوزلی ہم آ گئے، دفتر سے آئے، دوستوں میں کے ساتھ بیٹھ گئے، فیملی کے ساتھ بیٹھ گئے، اب سیلف لرننگ کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ تو آپ کو کس چیز پہ توجہ دینی ہے؟ آپ کو اس پہ توجہ دینی ہے کہ جو آپ کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے، جو ٹائم آپ بتا رہے ہیں، اس ٹائم میں آپ اپنے کو کس طریقے سے امپاور کر سکتے ہیں۔ دوستو دیکھو، مشکلات سب پر آتی ہیں، کسی کا باپ مر گیا، کسی کی ماں گزر گئی، کسی کو کوئی اور نقصان ہو گیا کاروبار میں، کسی کی فیملی میں کوئی پرابلم آ گئی، کسی کو کوئی اچانک سے ایسی بیماری ڈائیگنوز ہو گئی کہ جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو زندگی میں مسئلے تو آنے ہیں۔ جب مسئلہ آئے تو آپ یہ کہیں گے کہ مجھے مسئلہ نہیں آئے گا، وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جو پیشانی میں ہے وہ تو پیشانی ہے۔ تو مسئلے تو آنے ہیں، وہ تو تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی جنت دوزخ کا، کامیابی کا، ناکامی کا فیصلہ کس بات پر ہوگا؟ کہ جب وہ مسئلہ آیا
تو آپ نے اس مسئلے کو ہینڈل کیسے کیا. اب اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ جب پرابلم آتی ہے سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ تر سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ روتے نہیں ہیں, وہ چپ چاپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو کیسے حل کروں, میں اس مسئلے کا تدارک کیسے کروں. نہیں کہ میں اس مسئلے کو سوچتا رہوں, وہ اب ایک پرابلم تو آ گئی, پرابلم کے بارے میں نہیں سوچنا ہے, وہ جو پرابلم آ گئی اس کو حل کرنے کے بارے میں سوچنا ہے, رونا نہیں ہے, کیونکہ رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جو دوسرے لوگ ہیں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسرا آ کے ہمارا مسئلہ حل کرے گا. بھائی دوسرے کی زندگی میں خود کے بہت سارے مسائل ہیں, تو وہ ہمارے لیے کس طریقے سے آئے گا, وہ تو خود اس امید میں ہے کہ میرے مسئلے کو کوئی حل کرے. تو اگر ترقی کرنی ہے ہمیں خوش رہنا ہے. اچھا اب خوشی کیا ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب وہ فلانا آدمی بڑا خوش ہے, میں بھی خوش ہونا چاہتا ہوں. خوشی برابر ہے آپ کی ترقی کے. آپ نے کیا ترقی کی, آج کا دن مثال کے طور پہ گزرا, اب صبح سے لے کے رات تک آپ یہ سوچیں کہ آپ نے جسمانی اعتبار سے کیا ترقی کی. یہ جسم وہ گاڑی ہے, وہ سواری ہے جس کے اوپر میں سواری کر رہا ہوں. جب میں گزر جاؤں گا, جب میرا وقت پورا ہو جائے گا تو میں سواری سے نکلوں گا, سواری کو دفنا دیا جائے گا یا جلا دیا جائے گا عقیدے کے حساب سے جو کچھ بھی ہے, اور میں پھر اگلی دنیا میں چلا جاؤں گا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے حاصل کیا. دیکھو خوش آپ اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ جتنی ترقی کریں گے اتنی آپ کو خوشی ہوگی. مثال کے طور پہ آپ اپنے پروفیشن کے حساب سے کوئی نئی چیز پڑھ لیتے ہیں, کوئی نیا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے, آپ کو خوشی ہوگی. آپ کے آفس میں, بزنس میں کوئی اچھی ڈیل ہو جاتی ہے, آپ کو خوشی ہوگی. آپ صحت کے حساب سے سگریٹ پیتے ہیں, سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں, سگریٹ کم کر دیتے ہیں, آپ کو خوشی ہوگی. آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, آپ کو ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ کو ایکسرسائز کرنا چاہیے, ہیلتھ کے لیے ضروری ہے, آپ نے ایکسرسائز کرنا شروع کر دی, تھوڑی سی کی, آپ کو خوشی ہوگی. آپ کوئی سے کھانے کھاتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں, وہ کھانے کو آپ نے چھوڑ دیا, آپ اچھائی کی طرف آئے, اچھی غذا استعمال کرنی شروع کر دی, آپ کو خوشی ہوگی. جیسے جیسے انسان پروگرس کرتا ہے ویسے ویسے اسے خوشی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو صحیح معنوں میں خوشی چاہیے, اگر آپ کو صحیح معنوں میں ترقی چاہیے, تو وہ کس طریقے سے ہوگی, تھوڑا سا عمل کرو. دیکھو یہ جو نیچر کی پاورز ہیں, یہ جو کائنات کی پاورز ہیں, یہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں جب آپ اپنی طرف سے زور لگاتے ہیں. آپ زور لگا کے آگے بڑھیں گے, وہ نیچر کی پاور آپ کو سپورٹ کرے گی. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے, آپ برائی کی طرف آگے جائیں گے, تو آپ تنہا ہیں, آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی, بلکہ اندر سے ایک خلش سی محسوس ہوگی, یار میں یہ والا کام نہ کرتا, میں نے یہ پتہ نہیں کیوں کام کر دیا. میں ہر وقت سوچتا ہوں کہ کچھ کروں گا لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں. میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں, ایک توجہ میں آپ کی مبذول کروں. آپ دیکھیے اس دنیا میں جن جن مخلوقات کو ہم دیکھ رہے ہیں, واحد انسان ایک مخلوق ہے جو کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یا تو اس کو کچھ پیسے مل جائیں یا اس کی کم از کم کچھ تعریف ہو جائے. لیکن آپ کسی بھی اور مخلوق کو دیکھیں, مثال کے طور پہ چڑیا چہچہا رہی ہے, مثال کے طور پہ کوئی کوک رہی ہے, مثال کے طور پہ کوئی جانور چوپایا چلے جا رہا ہے, کوئی پرندہ اڑ رہا ہے, نہ اس کو اس چیز کی خواہش ہے کہ اسے کچھ ریٹرن میں ملے گا, نہ اسے اس چیز کی امید ہے کہ کوئی اسے کچھ ریٹرن میں پیسے دے گا یا اس کی تعریف کرے گا یا اس کے لیے تالیاں بجائی جائیں گی. واحد انسان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپریسیشن بھی ملے اور ان ریٹرن میں بھی کچھ ملے. لیکن میں آپ کو ایک بڑی مزے کی چیز بتاؤں, اس چیز کو غور کریں کہ جو اس وقت انٹرنیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے اس چیز کو اسٹڈی کر لیا. کیسے اسٹڈی کر لیا انہوں نے؟ گوگل پہ آپ جاتے ہیں, سرچ کرتے ہیں دنیا بھر کی چیزیں, کیا آپ کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں؟ نہیں پیسے دینے پڑتے, فری میں ہوتا ہے. فیس بک پہ آپ جاتے ہیں, اکاؤنٹ بناتے ہیں, پورے دنیا کے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو کنیکٹ کر لیتے ہیں, اپنی ویڈیوز اور پکچرز ڈالتے ہیں, کیا آپ کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں؟ نہیں دینے پڑتے. جی میل پہ آپ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں, یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز ڈال دیتے ہیں, آپ کو کسی چیز کے کچھ پیسے نہیں دینے پڑتے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان کمپنیز نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر آپ میسولی گرو کرنا چاہتے ہیں تو کیسے گرو کریں گے؟ جب آپ چیزیں فری میں کرنا شروع کر دیں گے, جب آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں گے. لوگ یہ دیکھیں گے کہ یار اس سے اتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں,
جب اس سے اتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، کمپنیز پیسے دینے لگیں گے کہ ہمارا اشتہار چلا دو، لوگ پیسے دینے لگیں گے کہ ہمارے بزنس کو بڑھانے میں ہماری مدد کر دو، کیونکہ تمہارا نیٹ ورک اتنا بڑا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بڑی کمپنیز نے یونیورس کی چیزوں کو دیکھ کر، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر، ہیونلی باڈیز، سورج روشنی دے رہا ہے، اس کے عوض مانگ کچھ نہیں رہا، چاند رات میں مٹھاس دے رہا ہے، اس کے عوض مانگ کچھ نہیں رہا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان لوگوں نے یہ اسٹڈی کیا، جب آپ فری میں کوئی کام کرتے ہیں تو جو آپ کو گروتھ ملتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ چھوٹے دماغ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا ایک کام کریں گے، اس کے عوض پیسے مانگیں گے، تھوڑا سا ایک کام کریں گے، اس کے عوض پیسے مانگیں گے۔ ہمارا ریلیجن، آپ جس بھی ریلیجن پہ ہے، ریلیجن کیا کہتا ہے؟ چیریٹی کرو۔ اب چیریٹی میں کوئی ریٹرن تو مل نہیں رہا۔ اب کسی بھی مذہب سے ہیں، مذہب کیا کرتا ہے؟ انسانیت کی فلاح کا کام کرو، انسانیت کے لیے کام کرو، لوگوں کی مدد کرو، نیکیاں کرو، چیزیں بانٹو۔ فری میں ہو رہا ہے نا سب کچھ۔ اب اس کا کیا فارمولا ہے؟ جب آپ چیزیں فری میں دینا شروع کرتے ہیں تو یہ جو پاورز آف یونیورس ہیں یہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں اور آپ کو عطا کرنا شروع کرتی ہیں۔ ہم نے اکثر یہ سنا فلانا جی وہ بل گیٹس ہے، وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، جب وہ 70 بلین کی ورڈ کے اوپر پہنچا تھا تو اس نے 35 بلین ورڈ جو ڈالرز اپنے چیریٹی میں دے دیے تھے۔ لوگ سوچتے ہیں یار مطلب اتنا پیسہ کمانا فی زمانہ تو بڑا مشکل ہے، اس نے اتنا کمایا اور چیریٹی میں دے دیا، وہ دوبارہ سے بلینئر بن گیا، دوبارہ سے نمبر 1 پوزیشن کے اوپر آ گیا۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے اس چیز کو سمجھیں کہ جو بینیفٹ آپ کو چیزیں بڑے پیمانے پر سوچ کر، بڑے لیول پر سوچ کر اپنے آپ کو گرو کر کے حاصل ہو سکتا ہے، لوگوں کے لیے فری میں کام کر کے ہو سکتا ہے، لوگوں کو چیزوں سے فائدہ پہنچا کے ہو سکتا ہے، اپنے ویژن کو جتنا بڑا کر سکتے ہو اور پاورز آف یونیورس کو جتنا حاصل کر سکتے ہو اتنا آپ کے لیے اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب بزنس بڑا اچھا چل رہا تھا لیکن اچانک سے بزنس خراب ہو گیا۔ اچھا جی، ہم بالکل ٹوٹ گئے تھے، بزنس نہیں چل رہا تھا، ہم بالکل ڈاؤن ہو گئے تھے، اچانک سے ایک ڈیل آئی اور ہمارا بزنس گرو ہو گیا اور ہم میں اتنی طاقت ہو گئی، ہم پھر اتنے طاقتور ہو گئے، پھر سے کوئی مسئلہ ہوا، پھر سے ڈاؤن ہو گئے۔ دیکھو میرے دوستو، یہ دنیا جو ہے نا، یہ آپ کو یہ جو نیچر نے جو چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں یہ ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے سیٹ کی ہوئی ہیں۔ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، ہر دن کے بعد رات ہے، لیکن رات کتنی بھی طویل ہو اس کا اختتام دوبارہ سے دن پر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے موسموں میں تغیر آتا ہے۔ ابھی سردی کا موسم، کچھ دن کے بعد بہار آئے گی، اس کے بعد گرمی کا موسم، پھر خزاں کا موسم۔ جس طریقے سے موسم ایک جیسا نہیں رہتا، جس طریقے سے دن اور رات میں تغیر و تبدل آتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہماری پرسنل زندگی میں بھی تغیر و تبدل آتا ہے، ہماری بزنس کی زندگی میں بھی چینجز آتے ہیں، کبھی کا وقت اچھا، کبھی کا وقت برا۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ یار ابھی میرا اچھا وقت چل رہا ہے، ہمیشہ ہی اچھا چلتا رہے گا، وہ بھی غلطی کر رہا ہے، کیونکہ کچھ دن کے بعد برا وقت آئے گا، کیونکہ نیچر نے خلق کس طریقے سے کیا ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ یار ابھی بڑی ہی تکلیف ہے بھائی، بڑی تندی ترشی چل رہی ہے، بڑے حالات خراب ہیں، بڑی مندی ہے، ہمیشہ ایسا چلے گا اور میں پریشان ہو گیا، نہیں، کچھ اچانک سے چینج ہوگا کہ وہ دوبارہ سے چیز بدلے گی اور اچھا وقت آئے گا۔ کیونکہ یہاں پہ کبھی اپس ہیں، کبھی ڈاؤنز ہیں، کبھی اپس ہیں، کبھی ڈاؤنز ہیں۔ تو جب اپ میں چل رہے ہو تو برے وقت کی تیاری کرو، یہ نہیں کہ بس اچھا چل رہا ہے مجھے کچھ کرنا نہیں۔ یو ہیو ٹو کیپ لرننگ، یو ہیو ٹو کیپ گروئنگ۔ یہ جو دماغ ہے جس کی بیس پہ اشرف المخلوق ہو، اس دماغ کو ہمیں ہر وقت نئی سے نئی چیزیں دینی ہے۔ اور آج کا دور تو سب سے آسان ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ کو فالتو کی چیزوں پہ وقت بتانا ہی نہیں ہے، آپ کو ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ میں ویسا ہو جاؤں گا جیسے 5 لوگوں کی صحبت میں رہوں گا۔ تو اگر میں اچھے دماغوں کی صحبت میں رہا، اچھے ویژنری لوگوں کی صحبت میں رہا تو میں ویسا ہو جاؤں گا، اور اگر میں اچھے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہا تو پھر میں اس طریقے سے خراب ہو جاؤں گا۔ تو اپنے ہر لمحے کو کنٹرول کر کے چلو، یہ مان کے چلو کہ مجھے اپنے آپ کو سکسیس دلانے کے لیے، کامیابی دلانے کے لیے اپنے کو کنٹرول کرنا ہے۔ نہ کبھی سیاسی حالات آپ کے فیور میں آئیں گے،
نہ کبھی کاروباری حالات آپ کے فیور میں آئیں گے. باہر کی چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کو کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو. جو اپنے اوپر وقت لگاتا ہے, جو اپنے کو کنٹرول کرتا ہے, جو اپنے کو ایجوکیٹ کرتا ہے, نئی نئی چیزوں سے آراستہ کرتا ہے, اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے, اپنے عقل کا, اپنے دماغ کا, اپنے ٹیلنٹ کا خیال رکھتا ہے, وہ لوگ ترقی کرتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہہ رہا ہوں, ہر ویڈیو میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے, وہ وقت دیکھو 24 گھنٹے دن میں سب کو ایک جیسے ملے ہوئے ہیں. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس 24 گھنٹے میں سے اپنے آپ کو کتنا پروڈکٹیو بناتے ہیں. اس 24 گھنٹے کو یا آفس کے 8 یا 10 گھنٹے کو لگا کے کوئی تھوڑا سا پیسہ کما رہا ہے اور کوئی بہت بڑا پیسہ کما رہا ہے. کوئی تھوڑا سا منافع کما رہا ہے, کوئی بہت بڑا منافع کما رہا ہے. بات صرف اور صرف آپ کے ٹیلنٹ کی ہے, بات صرف اور صرف ہماری آپ کی قابلیت و صلاحیت کی ہے. اس چینل سے میں چاہتا ہوں کہ آپ جڑے رہیے. نئی نئی چیزیں آئیں گی, زندگی آپ کو سر سے پکڑ کے گرا دے گی, لیکن اگر آپ اس چینل سے جڑے رہیں گے, ہم آپ کو دوبارہ پکڑ کے اٹھانے میں ہیلپ کریں گے. یہ ویڈیوز جو آپ سن رہے ہیں, یہ بہت ساری ریسرچ کا, بہت ساری اسٹڈی کا ماخذ ہے, بہت سارے تجربے کا ماخذ ہے. کوئی بکش چیز میں ناپسند کرتا ہوں اور نہ اس سے کوئی انسان گرو کر سکتا ہے. یہ ساری پریکٹیکل باتیں ہیں. ان ویڈیوز کو بار بار سنیے, کیونکہ اس سے آپ کو موٹیویشن ملے گی. جب زندگی کبھی گرائے گی, جب زندگی کبھی تکلیف دے گی, آپ کو دوبارہ باؤنس بیک کرنا ہے, تو یہ ویڈیوز آپ کو سپورٹ کریں گی. یاد رکھنا آخری جملہ, زندگی کتنی بھی سخت ہے آپ کے اوپر, کتنی بری طرح سے پیش آ رہی ہے آپ کے لیے, لیکن یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی گروتھ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ نے باؤنس بیک کیسے کیا, واپس کیسے اٹھے. اگر مشکل پڑی, تکلیف آئی اور ہم گر گئے تو پھر آپ ہلکے, لیکن کیسی ہی مشکل پڑی اور آپ پلٹ کے واپس کھڑے ہو گئے اور آپ نے طاقت سے اس کا مقابلہ کیا, ہمت سے اس کا مقابلہ کیا, تو آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ یاد رکھنا, آپ کی جیت میں, آپ کی ہار میں صرف ایک شخص انوالو ہے, اور وہ ہے آپ خود. یہ آخری بات جس کے اوپر میں یہ ویڈیو ختم کر رہا ہوں, ٹیک ہوم میسج آپ کے لیے یہ ہے, طاقت دوستو ہمارے جسم میں طاقت نہیں ہے, ہمارے بازو میں طاقت نہیں ہے, ہماری جسمانیت میں طاقت نہیں ہے. طاقت ہے ہمارے ارادے میں, طاقت ہے ہمارے پلان میں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پلان کتنا طاقتور ہے, آپ نے کتنا بڑا سوچا ہوا ہے, کتنے اچھے سے اس کی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے, کتنی ٹیکنیکس لگائی ہوئی ہیں, اور اپنے آپ کو مسلسل اس کے لیے تیار کرتے ہوئے آگے بڑھا رہے ہیں. اور اگر کبھی مشکل آ رہی ہے, مشکل کا مقابلہ مردانہ وار کرتے ہوئے دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر مشکل مارتی ہے, پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوگا, جو لوگ مشکل سے مار کھا کھا کے گر رہے ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے, اور ترقی کی دوڑ میں, ترقی کی موٹر وے پر آپ سب سے زیادہ آگے ہوں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے آئیڈیا کے ساتھ. ویڈیو سے جڑے رہیے. میرا ٹارگٹ صرف اور صرف یہ ہے, میں آپ کو ترقی دلانا چاہتا ہوں, میں آپ کو کامیابی دلانا چاہتا ہوں, میں آپ کو امیر دیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں, اور آپ کی فیملی کو, آپ کے گھر بار کو, آپ کے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو, ماں باپ کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ.